شیخ. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. آواز برابر میری نا؟ ہاں میوٹ رکھیے باقی جن کی آواز آ رہی کچھ گھر پر یا ایڈمن خیال کریں تھوڑا ان تینوں کا. آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 64 پڑھیں گے. باب ما یذکر فی المناولہ. باب ما یذکر فی المناولہ حدیث نمبر 64. ہاں پڑھیں گے کوئی؟ میں پڑھوں گا شیخ. ہاں پڑھیے عبداللطیف کے حوالے سے. ہاں پڑھیے. باب ما یذکر فی المناولہ. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. ماشاءاللہ. باب ہے باب ما یذکر فی المناولہ. مناولہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا، عطا کرنا. ناولا یناولو، دینا، کسی چیز کو دینا، عطا کرنا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو باب باتیں کیا مقصود ہے؟ وہ سیگے یا وہ ادا کے سیگے مراد ہیں جو استاد اور شاگرد ایک دوسرے سے لیتے اور دیتے وقت، یا یہ کہہ لیں کہ حدیث کو سن کر بیان کرتے وقت جو کہتے ہیں یا ادا کرتے ہیں، حدیث کو ادا کرنے کے جو مختلف سیگے ہیں ان کی جانب اشارہ ہے. کہ ان میں سے دو لفظ، بلکہ یہاں پر جو ایپ میں جو لفظ باب ما یذکر فی المناولہ، ایک دوسرا لفظ بھی جو حرکات میں مکاتبہ. یہاں پر دو چیزیں اس حدیث پر جو باب بعد مناولہ اور مکاتبہ، یعنی مناولہ کا باب اور مکاتبہ کا باب. مناولہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز لکھ کر کسی کو دے دی، اپنے کسی شاگرد کو دے دی، کسی علاقے میں دے دیا، کسی اہل علم کو دے دیا، کسی شاگرد کو دے دیا کہ آپ یہ چیز ہم سے روایت کر سکتے ہیں. مکاتبہ لکھ کر کے آپ نے دی. تو آیت میں جو باب ہے باب ما یذکر فی المناولہ، کہ میرے پاس جو فتح الباری کا نسخہ ہے صحیح بخاری کا شرح کا، اس میں باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، یعنی مناولہ کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی ہے مکاتبہ. کیا لفظ ہے؟ مکاتبہ. مکاتبہ بھی مصدر ہے باب مفعلہ کا، کاتبہ یکاتبو. حدیث میں تقریباً دونوں چیزیں کا ثبوت ہے، مناولہ کا بھی، مکاتبہ کا بھی. مناولہ کس طرح؟ آپ نے اپنا خط دیا ایک آدمی کو، ٹھیک ہے، وہ خط کن کو دیں گے؟ عظیم البحرین کو. عظیم البحرین خط کس کو دے گا؟ کسریٰ کو. یہ مناولہ ہے. مکاتبہ کیسے ہے؟ کہ آپ نے جو چیز دی تھی، جو چیز سونپی تھی رجل کو، رجل سے مراد عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے، وہ رجل یا عبداللہ بن حذافہ سہمی عظیم البحرین کو دیں گے، عظیم البحرین کسریٰ کو دیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز کیا تھی؟ لکھی ہوئی چیز تھی یا نہیں؟ آپ کا جو خط تھا وہ لکھا ہی ہوا تو تھا یا نہیں؟ تو اس طرح اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مناولہ اور مکاتبہ دونوں چیزوں کے ثابت کر رہے ہیں. امام بخاری کا جو اپنا اسلوب ہے چیزوں کو ثابت کرنے کا، جب کتاب قائم کرتے، جیسے بھی کتاب العلم پڑھ رہے ہیں، متعدد چیزوں کا جو تصور ہے
اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کتاب الزکاة پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، کتاب الصوم، تو متعدد چیزیں جو موجود ہیں اس کو کسی ایک لطیف اشارے سے، لطیف کنایے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر رسائل کو بھیجنا عمرہ کے پاس، بادشاہوں کے پاس، حکام کے پاس، اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پر کتاب العلم، علم حاصل کرنا، استاد سے، محدث سے علم لینا، یا استاد یا محدث کا اپنے شاگرد کو علم عطا کرنا، لکھی ہوئی چیز دینا، کوئی چیز ان کو عطا کرنا، ان چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو اصول حدیث میں آپ طرق التحمل والادا یا صیغ التحمل والادا آپ پڑھے ہوں گے، تو اس میں ایک اسلوب آیا ہوگا مناولہ اور مکاتبہ کا بھی. اس مناولہ اور مکاتبہ جو اصول حدیث کا اصطلاحی لفظ ہے، اس کو اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ چیز شاید بعض طلبہ کے لیے تھوڑا سا ہائی لیول ہوگی، لیکن جو پڑھ چکے ہیں اصول حدیث میں حدیث کے ادا کے سیگے، ان کے لیے یہ چیز آسان ہوگی. آتے ہیں حدیث پر. حدیث میں جو فوائد ہے حدیث میں، اسناد میں، اس پر آتے ہیں. سند میں جو چیز ہے یا جو نام بغیر اب کے، اس میں پہلا نام ہے صالح. صالح کون ہے؟ صالح بن کیسان المدنی. یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اتنا آپ کو یاد کرنا ہے. سند میں جو نام میں آپ کو بولتا ہوں یاد کرنا، وہ آپ کو پکا یاد کرنا ہے. صالح بن کیسان المدنی، یہ وہ نام ہے عموماً جو بخاری میں بار بار آئیں گے، تاکہ ایک مرتبہ جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو دوسری مرتبہ مشکل نہیں ہوگا. صالح بن کیسان المدنی. دوسرا نام صالح کے بعد جو بہت ہی اہم نام ہے، حدیث پڑھ رہے اور اس نائے سے بہت ہی اہم نام ہے، جس پر آپ غور کریں گے. ابن شہاب. آپ جیسے حدیث ایک مکمل فن ہے، اسی طرح اصول حدیث ایک فن ہے، اسی طرح ایک فن ہے تدوین حدیث. جب آپ اس فن کو پڑھیں گے تو ابن شہاب اس فن کے امام ہیں. ہاں، پہلے دیکھتے کون ابن شہاب، کس کو پتا ہے؟ جن لوگوں کو حدیث پڑھا ہے، خاص طور پر طالبات کو، اور بخاری یا مسلم، ان کو اس چیز پر میں فوکس کرتا تھا کہ آپ رجال کو یاد کیجیے، رجال اسناد کو، حدیث میں جو روات آتے ہیں ان کو یاد کیجیے. یہی اہم چیز ہے. جب آپ سند والی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے جو اہم نام تھے ان کو میں یاد کرایا تھا. اور اگر اختبار بھی ان لوگ کا اختبار ہوا الحمدللہ ایک منظم طریقے پر، تو ایک سوال صرف رجال کا، روات کا رہتا تھا. تو ابن شہاب کون ہے؟ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری. ہاں، محمد بن مسلم ابن شہاب زہری. آپ کو اتنا یاد کرنا ہے. پھر بھی میں ایپ میں جا کر وہ چیز شو کرتا ہوں جو آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی. محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. اور یہ چیز اس لیے بھی یاد کرنا آپ کو کہ متعدد اسلوب میں ان کا نام آتا ہے. یہاں پر محمد بن مسلم، اور پھر آپ یہ لفظ لے لیں گے ابن شہاب اور زہری، جو نسب اور شہرہ دونوں ان کا. آپ کو اتنا ایسے ہی یاد کرنا ہے، محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. کیونکہ یہاں پر جو سند ہمارے سامنے، یہاں پر کیا نام ان کا؟ ابن شہاب. کبھی کبھی صرف زہری آئے گا، کبھی کبھی محمد بن مسلم آئے گا. تینوں طریقوں سے آتا ہے، تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ یہ تینوں الگ الگ نام ہیں. اس لیے آپ اس کو ان کے نام کو، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اسی طرح یاد کیجیے، محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، انشاءاللہ وقت رہا تو ابن شہاب زہری کے نام پر تھوڑا سا رکیں گے، لیکن پہلے رجال کو مکمل کر لیتے ہیں. تدوین کے نائے سے ان کا نام جو مشہور ہے، یا جس چیز کے لیے فاؤنڈر کیا کہتے ہیں، بانی یا مؤسس یا فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں، تدوین کے نائے سے وہ ان کا کام ہے یا ان کا مقام ہے. محمد بن مسلم ابن شہاب زہری. ایک دوسرا لقب میں ان کے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، امیر المؤمنین فی الحدیث. امیر المؤمنین فی الحدیث، کیونکہ حدیث کی تدوین کا کام، جو جس کو اگر ہم یہ کہنا درست ہو کہ سرکاری طور پر، رسمی طور پر، ایک اکیڈمک طور پر، ایک منظم طور پر جو سب سے پہلے کام کیا، وہ کون ہے؟ امام زہری. وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ابن شہاب یہاں پر سند میں موجود ہے.
ایسا نہیں کہ اس سے پہلے حدیث کی تدوین نہیں کی گئی، حدیث لکھی گئی نہیں، حدیث انفرادی طور پر لوگ لکھتے تھے، انفرادی طور پر صحابہ کرام کے پاس چیزیں لکھی ہوئی تھی، یہ مکمل ایک موضوع ہے حدیث کی تدوین کا، لیکن سرکاری طور پر، رسمی طور پر، اکیڈمک طور پر، منظم طور پر سرکاری حکم جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا حدیث کی تدوین کا، وہ کام سب سے پہلے کنہوں نے کیا؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس لیے امیر المؤمنین فی الحدیث ان کے نام کے ساتھ تو جوڑنا بنتا ہی ہے۔ اسی طرح یہ بعض صحابہ کرام سے بھی روایت کرتے، ان صحابہ کرام سے جو صغار صحابہ میں سے تھے اور لمبی عمر پائی، خاص طور پر انس، کل انس کا تذکرہ آیا تھا غالباً، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اسی طرح ابن عمر اور کبار تابعین سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب بڑا نام ہے، تدوین کے نائے سے جب بھی آپ تدوین حدیث کو پڑھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام زہری کو نہ پڑھیں، ابن شہاب کو نہ پڑھیں، محمد مسلم کو نہ پڑھیں، فن تدوین مکمل ہو ہی نہیں سکتا امام زہری کے تذکرے کے بغیر، اس لیے آپ یہ نام یاد کیجیے اور فن تدوین کا امام مانیے امام زہری کو رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، دوسرا نام جو اہم ہے عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ صحابی رسول، صحابی رسول۔ ہاں، اور کوئی رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا؟ ہاں، چچا زاد بھائی، کیونکہ یہ کن کے لڑکے ہیں؟ عباس کے، اور عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ اور کوئی دوسرا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا؟ ان کی والدہ کا نام کیا ہے عبداللہ بن عباس کے؟ ام الفضل، ام الفضل بنت الحارث۔ امہات المومنین میں آپ غور کیجئے، کوئی ہے جن کے والد کا نام حارث آ رہا ہے؟ امہات المومنین میں رضی اللہ عنہن، میمونہ رضی اللہ عنہ، میمونہ بنت الحارث، ماشاءاللہ، میمونہ بنت الحارث۔ کیا رشتہ ہوا ایک دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا؟ ایک یہ رشتہ بہت مشہور ہے، چچا زاد بھائی، لیکن امہات المومنین کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ کی جانب سے کیا رشتہ ہوا؟ خالو کا رشتہ۔ ہاں، میمونہ بنت الحارث، ام الفضل بنت الحارث، یہ دونوں کیا ہوئیں؟ بہنیں ہوئیں، دونوں حارث کی بیٹیاں، ام الفضل بھی اور میمونہ بھی۔ تو میمونہ ابن عباس کی کیا ہوئی رشتے میں؟ خالہ ہوئی۔ اسی لیے جب رات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کو جاننے کا شوق ہوا تو ابن عباس نے کیا کیا؟ بخاری کی روایت میں صراحتاً تذکرہ ہے کہ اپنے خالہ میمونہ کے گھر انہوں نے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کو جاننے کے لیے۔ شاید پڑھے ہوں گے آپ لوگ اس حدیث کو، بت عند خالتی میمونہ یا فی بیت خالتی میمونہ، بخاری میں وہ روایتیں آگے آئیں گی۔ تو دوسرا رشتہ کیا ہوا؟ میمونہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ابن عباس کی کیا ہوئی رشتے میں؟ خالہ، خالہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ خالو۔ خالو ہوئے۔ یہ دوسرا رشتہ ہوا۔ تیسرا دعاؤں کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہ، کیا دعائیں ہیں؟ اللهم فقهه في الدين، اللہم فقہہ فی الدین، ایک دعا یہ ہے، یہ دعا بخاری میں موجود ہے۔ ایک دوسری دعا اللہم علمہ الکتاب، اللهم علمه الكتاب، یہ دعا بھی بخاری میں موجود ہے۔ ایک دوسری دعا ہے جو حکمت اور سنت ہے، اللہم علمہ الحکمہ، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ البتہ ایک دعا جو بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ بعض محدثین نے اس کو بخاری کی جانب منسوب کیا ہے، لیکن یہ بخاری میں نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض لوگ اس کثرت سے اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ زبان زد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جب فضیلت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ حدیث آتی ہے اور لوگ بخاری کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا اللہم فقہہ فی الدین، یہ بخاری میں موجود ہے۔ علمہ التاویل یہ لفظ بخاری میں نہیں ہے۔ بخاری میں کیا؟ علمہ الکتاب، علمہ الحکمہ، لیکن کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ ہے مسند احمد میں،
سمجھ رہے اس نقطے کو؟ تو جی یہ شیخ، تمام دعائیں ثابت ہیں، لیکن اسناد کی بات ہے کہ یہ دعا کہاں پر موجود ہے، حدیث سے کس کتاب میں موجود ہے؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یہ بخاری میں نہیں، مسند احمد میں، دعا ثابت ہے۔ تو یہ اہم چیز جو یہاں پر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی، فقہ فی الدین کی دعا، کتاب یعنی قرآن کی تعلیم کی دعا، حکمہ یعنی سنت کی تعلیم کی دعا، اور تعویل یعنی تعویل قرآن، تفسیر قرآن کی دعا۔ اس لیے ان کا جو لقب، اس لقب سے یہ جانے جاتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کیا لقب ہے؟ مفسر مفسر قرآن۔ قرآن۔ عمومی طور پر جب کہا جائے مفسر قرآن امت میں یا صحابہ کرام نے نام میں، اور نام نہیں لیا جائے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن بن عباس عباس رضی اللہ عنہ مراد ہوتے رضی ہیں۔ یا اللہ ایک دوسرا لقب جو آپ پڑھیں گے، حبر الامہ۔ تو یہ متعدد فضائل ہیں لیکن کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ایک سوال ایسے کہ صحابہ کرام کی فضیلت پڑھنا تو ہمیں کہاں پڑھنا چاہیے؟ فضائل کہاں الصحابہ ملے؟ کے باب میں یا اس پہ لکھی گئی کتابوں؟ ہاں ہاں، یہ بھی ایک مناسب جواب ہے، لیکن اس سے اعلیٰ جائیے، تھوڑا اس سے اعلیٰ جائیے۔ سیر و اعلام حدیث النبلہ۔ نہیں، حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جیسے بخاری پڑھنے پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی پڑھیے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بخاری کا جو ایک نام ہے جامع، جیسے حدیث کی کتابوں کا الگ الگ نام ہے، جامع دو کتابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک جامع صحیح بخاری، دوسری کون سی حدیث کی کون سی کتاب دوسری جس کو ترمذی، جامع کہا گیا؟ جامع 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 ترمذی۔ ترمذی، اس کے ساتھ جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے۔ تو حدیث کی یہ کتاب جو سب سے اعلیٰ ہے صحت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے، صحیح بخاری، الجامع صحیح المسند۔ تو زندگی کے تمام ابواب سے متعلق حدیثیں موجود ہیں، اور اسی طرح تبویب ہے، اور تبویب میں دقت ہے، اور صحت کے اعتبار سے اعلیٰ معیار ہے۔ تو جب پہلے کسی چیز کو پڑھنا ہو، کسی بھی دینی موضوع کو، سب سے پہلے آپ کہاں پڑھیے؟ بخاری میں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا اپنا پڑھانے اور سمجھانے کا طریقہ ہے حدیث کا۔ اور اس کے بعد اس کی شرح فتح الباری میں پڑھیے، دوسری اور بہت ساری سینکڑوں شرح ہے۔ آپ کو میں نے کتاب کہا تھا شروع کے درس میں، صحیح بخاری اور امام بخاری کی عظمت و فضیلت منقبت پڑھنے کے لیے سیرت البخاری، عبدالسلام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، شاید گروپ میں ہو، اس کو ضرور پڑھیے۔ شاید آپ کو اندازہ ہو تو وہاں پر اس کتاب میں نام بنام صحیح بخاری کی کتنی شروحات کا تذکرہ کیا سیرت البخاری میں؟ 100 سے زیادہ، کتنا مجھے پکا یاد نہیں، لیکن آپ 100 سے زیادہ صحیح بخاری کی شروحات کا تذکرہ نام بنام کیا۔ ان تمام شروحات کو ہم نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم فتح الباری کو تو پڑھیے۔ ایک حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کی مکمل شرح کوشش کیجیے، آپ فتح الباری میں پڑھ جائیے، کیونکہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے، وہ اپنے سے پہلے لکھی جانے والی تمام شروحات کا احاطہ کر لیا۔ بہتر ہے آپ بہت زیادہ شگف اس سے پہلے کی لکھی گئی تمام شروحات پڑھیے الگ الگ کتابوں میں، بہتر ہے۔ لیکن نہیں پڑھ سکتے تمام کو، تو ابن حجر کو تو ضرور پڑھیے، فتح الباری کو ضرور پڑھیے۔ اور یہ بھی ایک بڑا شرف کا کام ہے کہ کسی کو، کسی امام کو، کسی محدث کو اچھا شارح مل جائے، کسی استاد کو اچھا شاگرد مل جائے، یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، آپ فقہی مسالک جو پھیلے، اس میں یہ بھی بہت بڑا رول ہے۔ بعض فقہی مسالک جو کیوں پھیلے کہ اس کو کسی حکومت کی پشت پناہی ملی، کسی حکومت نے اس مسلک کو اختیار کر لیا، یا بعض محدثین، بعض علماء کے مسالک اس لیے پھیلے ان کو تلامذہ کی ایک اچھی ٹیم ملی، یا بعض محدثین، بعض علماء کا نام اس لیے چلا کہ ان کو اچھے شاگرد ملے۔ جیسے آپ ابن تیمیہ کو دیکھیے، کیوں لوگ ابن تیمیہ کو جانتے ہیں؟ ان کی جو بہت ساری خوبیاں، ان کے ساتھ ایک دوسری خوبی یہ بھی ہے، ان کو عظیم تلامذہ ملے۔ ہے یہ عقید یا نہیں؟ جی ہاں، ہندوستان میں تحریک اہل حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نام جو سب سے اہم آتا ہے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیوں ان کا نام مشہور ہوا؟ ان کے حدیث شاگردوں کے کی فقہ۔ تاریخ اہل حدیث پر کوئی بھی کتاب پڑھیں گے، ان کے نام کے بغیر، یا ان سے اوپر جا کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام کے بغیر تاریخ اہل حدیث مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ بر صغیر کی تاریخ اہل حدیث ان دو ناموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔
کیوں میاں صاحب کا یا شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس قدر آتا ہے، اس قدر مشہور ہوا؟ ان کے شاگردوں کے ذریعے، ان کے عظیم تلامذہ. حالانکہ آپ تصنیف کے نائز دیکھیں گے تو میاں صاحب کی تصنیف بہت فن حدیث پر کوئی مستقل کتاب نہیں، غالباً ایک کتاب ہے جو فتاوی یا معیار الحق کے نام سے، وہ بھی ردود پر غالباً ہے. مستقل حدیث کی کوئی شرح نہیں ہے میاں صاحب کی، لیکن ان کا پورا وقت کس میں گزرا؟ درس حدیث میں، حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں. بلکہ ان کے سوانے میں آتا ہے کہ انہوں نے بخاری مسلم کو گلستہ بوستہ بنا دیا تھا. گلستہ بوستہ یا فارسی کی اخلاقیات کے بارے میں کتاب ہے، ہم لوگوں نے بہرحال نہیں پڑھی، لیکن میاں صاحب کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے، انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو گلستہ بوستہ بنا دیا تھا. یعنی 40 سال یا 60 سال تک مکمل بخاری مسلم پڑھائی. تو ایک عظیم نام ہے، اور ان کے نام کی شہرت کی ایک بڑی وجہ یہ ان کو اللہ نے عظیم تلامذہ دیے. آج جو ہم حدیث کی شرح پڑھتے ہیں ہندوستان میں، جو اہل حدیث علماء کی لکھی ہوئی ہیں، وہ سب میاں صاحب کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تلامذہ ہیں. جیسے ابھی اس آیت میں ترمذی کی جو شرح کن کی ہے، کیا نام ترمذی کی شرح کا؟ تحفۃ الاحوذی. تحفۃ الاحوذی. عبد کون الرحمن اس کے مصنف ہیں؟ عبد الرحمن عبد الرحمن مبارک مبارک. رحمہ عبد اللہ. الرحمن مبارک پوری میاں صاحب کے ڈائریکٹ تعلیم شاگرد ہیں. اسی طرح ابو داؤد کی جو شرح اس آیت میں بھی ہے، عون المعبود، کون ہے اس کے مصنف؟ شمس الحق عظیم آباد. ہاں، شمس الحق عظیم آبادی. یہ مختصر ہے. دوسری کی جو کتاب ہے ابو داؤد کی شرح تھی علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، غایۃ المقصود، وہ مکمل نہیں ہو سکتی، چند اجزاء ہیں. اگر غایۃ المقصود مکمل ہو جاتی تو فتح الباری جیسی کتاب ہوتی. یا بعد میں اخیر میں جو علماء حدیث نے شرح لکھی، وہ مشکات کی شرح مرآت المفاتیح، وہ سمجھو فتح الباری کا لیول لیے ہوئے، مکمل نہیں ہو سکی. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ میاں صاحب کے شاگرد نہیں، میاں صاحب کے انڈائریکٹ شاگرد ہیں. اس سے اوپر بہت سارے تلامذہ ہیں، لیکن یہ مشہور نام ہے. یا عبد السلام مبارک پوری جو آپ کو سیرت البخاری پڑھنے کے لیے میں کہا، وہ بھی میاں صاحب کے شاگردوں میں سے. تو یہ بڑے نام ہیں. علم حدیث کی جو خدمات کی ہے اسے، یا جن کی خدمات اس طرح ہم نہیں جانتے، لیکن بڑا نام ہے. احمد اللہ پرتاپ گڑھی، حافظ عبداللہ غازی پوری، ابو القاسم صاحب بنارسی، یہ متعدد نام ہیں جو علم حدیث میں اور بر صغیر میں حدیث کی نشر و اشاعت، حدیث کو پھیلانے، پڑھنے پڑھانے، حدیث کو عام کرنے میں یہ نام بہت اہم. بہرحال کہاں سے یہ چیز بتا رہا تھا کہ یہ بھی ایک شرف ہے کہ کسی عالم کو، کسی محدث کو، کسی استاد کو اچھے تلامذہ مل جائیں، یا کسی کتاب کو، کسی مصنف کو اچھا شارح مل جائے. تو صحیح بخاری کو ابن حجر جیسا شارح مل جائے، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. تو آپ فتح الباری ضرور پڑھیے، اس سے مفر نہیں. فتح الباری جیسی کتاب آپ کے پاس موجود ہے ہارڈ کاپی یا ایپ کی شکل میں، اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور فتح الباری بخاری پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھیے ایک نائی سے بہت بڑا خسارہ ہے. تو کہاں پر رکے تھے ہم؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر. ہاں، تو یہ نقطہ بتا رہا تھا، کوئی چیز جب ہم کو پڑھنا ہے دینی موضوع، سب سے پہلے کس کتاب کا آپ رخ کریں گے؟ صحیح بخاری کا. صحابہ کرام کے فضائل پڑھنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے صحیح بخاری میں پڑھنا ہے، فتح الباری کی شرح کے ساتھ. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم تاریخ کی کتابوں کی جانب رخ کرتے ہیں جو صحیح اور غلط سے بھری پڑی ہیں. صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے آیت اور احادیث کافی ہیں، تاریخ کی ضرورت نہیں ہے. اس رائے سے ان کے کارناموں کو دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، منقبہ، شرف کے لیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں کافی ہیں. ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. ورنہ تاریخ کی بعض کتابیں پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے میں جب انسان کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا، سنت پر، کتاب پر علم راسخ نہیں ہوتا، صحابہ کرام کا منہج کی طرح اس کا منہج کلیئر نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی، بدگمانی، غلط عقیدہ، یا کہتے ہیں اس کا نظریہ بدلنے لگتا ہے. تو یہ مناسب بات نہیں. صحابہ کرام کی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ نے ان کی تعدیل کی، اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک فضیلت کافی ہے. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل کے لیے سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کی جانب رجوع کریں، اور جو حدیثیں جمع کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل اصحاب النبی میں، وہ پڑھیے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ حدیثوں کو بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پر جو حدیثیں آئیں گی فضائل اصحاب النبی میں، وہ پہلے آ چکی ہوں گی، لیکن وہاں پھر ذکر کر رہے ہیں کیونکہ صحابی کی فضیلت کا مقام. بہرحال یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئیں. آگے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ،
تو اس حدیث کے راوی صحابی کون ہوئے؟ عبداللہ عبداللہ بن بن عباس عباس رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بعث بکتابہ رجلا، اپنی کتاب کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا. رجلن سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی. اکثر چیزیں جو میں بتاتا ہوں سب شرح حافظ ابن حجر کی شرح فتح الباری کا خلاصہ ہے. باقی کچھ چیزیں جو فوائد کے تعلق سے یا لغت سے ہیں، ورنہ اکثر چیزیں فتح الباری کا خلاصہ ہے. رجلن سے مراد کون ہے یا کون ہے رجل؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی. بکتابہ، اپنی کتاب کے ساتھ. کتاب سے کیا مراد ہے؟ لیٹر. خط. کتاب سے مراد خط ہے. رسالہ، میسج. اور کتاب کیوں کہا گیا یا خط کو کتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، مکتوب ہوتی ہے. کتاب مکتوب کے معنی میں. یہ صرف کا ایک وہ ہے کہ فعال کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے. فعال کس معنی میں آتا ہے؟ مفعول کے معنی میں. تو کتاب یہاں کس معنی میں؟ مکتوب کے معنی میں، لکھی ہوئی چیز. یعنی کتاب کتاب کے معنی میں. کتاب کا معنی یہاں پر خط. کیوں خط کو کتاب کہا؟ کیونکہ وہ لکھی ہوئی ہوتی، ہاتھ سے لکھتے تھے. جو پرانا سسٹم تھا قلم اور دوات سے لکھتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں، اسی لیے سورہ نمل میں سلیمان اور بلقیس کے واقعے میں حدود جب آ کر بتاتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں معاملہ کو کیسا ہے. پھر وہ خط دے کر بھیجتے ہیں کس کو؟ حدود کو. کیا کہتے ہیں؟ اذهب بکتابی ھذا. سلمان علیہ السلام جب خط دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اذهب بکتابی ھذا. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ، میرا یہ میسج لے کر جاؤ. کون سا لفظ استعمال کیا؟ کتاب. 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 اور جب حدود جا کر خط چھوڑتا وہاں پر بلقیس کے آفس کر لیں، دفتر کر لیں، یا جو بھی لفظ آپ کہنا چاہیں، تو بلقیس کیا کہتی؟ القی الی کتاب کریم. کالبن چیک کر لیجیے سورہ نمل میں 2 مرتبہ کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نمل میں. دونوں مرتبہ کیا مفہوم ہے کتاب کا؟ خط. خط، رسالہ اور میسج کے معنی میں. اور یہ چیز اسی لیے بتائی جا رہی ہے، یہاں پر جو کتاب کا لفظ استعمال ہوا اس معنی میں قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ نمل میں، سلیمان اور بلقیس کے واقعے میں. سلیمان علیہ السلام نے جو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور پھر بلقیس ایمان لائی. اذهب بکتابی ھذا القی الی کتاب کریم. رجلن، رجلن سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ السہمی. عبداللہ بن حذافہ سہمی. آگے پھر وَأَمَرَهُ أَن يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ. آپ نے اپنا خط کس کو دیا؟ رجل کو، مراد عبداللہ بن حذافہ سہمی. ان کو کیا حکم دیا کہ یہ دے دیں، دفع یدفع، دفع کرنا، دینا. کس کو دے دیں گے؟ عظیم البحرین کو. عظیم البحرین کون ہے؟ یہ ناموں کی تعین آپ لکھتے جائیے. عظیم البحرین منذر. یہ ساری چیزیں فتح الباری سے. منذر بن ساوی، منذر. ہاں، تو عظیم البحرین کا نام کیا ہے یا کون ہے عظیم البحرین؟ منذر بن منذر بن ساوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط عبداللہ بن حذافہ کو دیا. عبداللہ بن حذافہ خط لے جا کر عظیم البحرین یعنی منذر بن ساوی کو دیں گے. پھر منذر بن ساوی خط لے جا کر کس کو دیں گے؟ کسرا کو. فدفعه عظیم البحرین الی کسرا. عظیم البحرین یعنی منذر بن ساوی نے وہ خط کس کو دیا؟ کسرا کو. کسرا کا نام کیا ہے؟ پرویز. پرویز بن ہرمز. پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں.
تو یہاں پر ناموں میں 3 نام آئے جو آپ کو یاد کرنا ہے تاکہ چیز سمجھ سکیں. دوبارہ ان تینوں ناموں کو ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا رجولن جو صحابی، آپ نے خط دیا کس کو اپنا خط؟ عبداللہ بن حذافہ عبداللہ بن حذافہ سامی کی صاحب. عبداللہ بن حذافہ سامی خط لے جا کر عظیم البحرین کو دیں گے. عظیم البحرین کا نام کیا ہے؟ منذر بن ساوی. عظیم البحرین وہ خط لے جا کر کس کو دیں گے؟ کسرا کو. کسرا کا نام کیا ہے؟ پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں. پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں. واضح یہاں تک؟ ابھی صرف ترجمہ پڑھیے آگے. پھر فلما قرأہ، ابھی آپ کا خط جس کو پہنچانا تھا وہاں تک پہنچ گیا. کس کو پہنچانا تھا؟ کسرا کو، جس کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیرواں. فلما قرأہ، جب اس نے پڑھا. کس نے؟ کسرا نے. مزقہ، مزقہ یمزق کو پھاڑنا. ایک پیپر ہے، آپ اس کو 2 حصے کر دیجئے، 3 حصے کر دیجئے، 4 حصے کر دیجئے. ایک مانا پھاڑنا کا. مزقہ، کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا. یہ تعظیم اور تکریم نہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور بے حرمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے اور خط کی. بلکہ اس آیت سے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا تمام لوگوں نے احترام کیا. کچھ لوگ اسلام لائے، نہیں اسلام لائے، تو آپ کے خط کا احترام کیا سوائے اس خط کے جو کسرا کے پاس گیا. گفتگو کرتے ہیں بعد میں اس پر اور نام کنایے سے بھی. فلما قرأہ مزقہ، جب کسرا نے آپ کے خط کو پڑھا تو مزقہ، اس خط کو پھاڑ ڈالا. کس خط کو؟ کس کا خط تھا اصل میں؟ کس کا لکھا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات یہاں پر مکمل ہو جاتی. بات یہاں پر مکمل ہو جاتی. پھر رک کر ایک مزہ سمجھتے ہیں. آپ کس نے خط لکھا تھا؟ کس کا خط تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود کس کو دینا تھا؟ کس تک خط پہنچانا تھا؟ جو اصل انسان، جو اصل حاکم، جس تک خط پہنچانا مقصود تھا، جو ٹارگیٹ تھا. کسرا. اس کا ریئیکشن کیا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پانے کے بعد؟ پھاڑ دیا. بس یہی ہے. آگے فحسبت ان ابن المسیب قال، فحسبت ان ابن المسیب قال، میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں میرا گمان ہے؟ زہری، امام زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ساری چیزیں فتح الباری کے حوالے سے بتائی جائے. فحسبت، اس کے قائل کون ہے؟ ابن شہاب، ابن شہاب زہری. ان ابن المسیب قال فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. کسرا نے کیا سلوک کیا آپ کے خط کا؟ پھاڑ دیا. پھاڑ دیا. لفظ کیا ہے؟ مزقہ. فدعا علیہم، دعا علی جب صلہ آتا ہے، شاید کل کے درس میں، اسی درس میں یہ بات آئی تھی صلات کی. دعا علی کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا. دعا لہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ دعا کرنے. دعا کرنا. دعا دینا. دعا کرنا. کیا بدلا؟ صرف لام اور الا. لام اور الا. دعا لہو، دعا کرنا ان کے حق میں، دعا دینا، ان کے لیے خیر کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا. دعا علی جب آ گیا تو کیا معنی ہوگا؟ بد دعا. بد دعا. فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ وہی دعا ہی ہے. کیا بدل رہا ہے؟ صلہ بدل رہا ہے. ایک جگہ لام آ رہا ہے اور ایک جگہ الا آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے بد دعا کی ان پر. ان یمزقوا کل ممزق، اچھی طرح پھاڑ دیے جائیں، اچھی طرح تہس نہس کر دیے جائیں، کلی طور پر انقلاب آ جائے، مکمل خاتمہ کر دیا جائے. ان یمزقوا صرف آپ نے نہیں کہا، کل ممزق. یہ کل ممزق کیا ہے؟ نحوی طور پر ہم کیا کہیں گے اس لفظ کو؟ کل ممزق کو مفعول مطلق، مفعول مطلق، تاکید کے لیے مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق لانے کے 3 مقاصد، شاید منصوبات پڑھیں ہم نو کے درس میں جو طلبہ ہیں. ایک تو تاکید ہوتی، تاکید مقصود ہوتی ہے. اور کیا ہے؟ کبھی نوعیت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے. نوعیت اور تعداد. اور عدد.
یہاں پر کیا ہے؟ تاکید ہے، تاکید. یمزق کل ممزق، جیسے اللہ نے کہا سورہ عبس میں سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، تو یہ اس تعبیر مستعمل ہے قرآن میں، تو مفعول مطلق ہے تاکید کے لیے، ان یمزق کل ممزق، اچھی طرح پھاڑ دیے جائیں، کلی طور پر انقلاب آ جائے، کلی طور پر اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ لفظی طور پر کیا ترجمہ کریں گے؟ کسریٰ نے آپ کے خط کو پھاڑا، مزقہ، آپ نے بدوا دی، کہا ان یمزق کل ممزق، اس کو ہر طور پر، مکمل طور پر، ہر جانب سے پھاڑ دیا جائے۔ یہ اس کا کسریٰ کا ریئیکشن رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے تعلق سے، یا بے ادبی رہی، بے حرمتی رہی، اس نے پھاڑا اور آپ نے بددعا دی، دعا علیہم، اور کیا بددعا دی؟ ان یمزقوا کل ممزق۔ یہاں پر جو حدیث کا لفظ تھا، ابھی اس پر رکتے ہیں۔ ہاں، ابھی اس پر کوئی سوال ہے؟ ترجمے پر کوئی سوال ہے کسی کا؟ تو آگے آتے ہیں پھر فوائد پر۔ پہلا فائدہ کیا دینا؟ دیکھیے، سب سے اہم فائدہ تو کتاب العلم میں جو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، مناولہ اور مکاتبہ کا ثبوت، مناولہ اور مکاتبہ کا ثبوت، یا مناولہ اور مکاتبہ کا جواز۔ اگلا فائدہ، کتابت حدیث کا جواز، اور جیسا کہ میں بتایا تھا کہ جب اس فن پر گفتگو کریں گے تو ابن شہاب کو آپ بھول نہیں سکتے، ابن شہاب زہری، کتابت حدیث کا جواز۔ لیکن کیسے کتابت حدیث، کس لفظ سے ہم سمجھ رہے ہیں؟ بکتاب ہی، بکتابہ، یہاں زہری سے کوئی تعلق نہیں ابن شہاب سے۔ کتابت حدیث کا جواز یہ بکتابہ کے لفظ سے، ابن شہاب تو ضمنی چیز آپ کو بتائے گی سند کے نائے سے، کتابت حدیث کا جواز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، جو بھیجے، وہ لکھی ہوئی چیز تھی یا ایسی تھی ریکارڈنگ تھی؟ ریکارڈنگ کا کوئی تصور نہیں تھا، لکھی ہوئی چیز تھی، وہی ایک چیز تھی، وہی ایک چیز تھی۔ اور شاید یہ بھی رب کی جانب سے ایک ایسا انعام ہے، یا کہ اللہ نے ایسا ہی انتظام کیا، کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے جہاں یہ بتلانا مقصود ہوا کہ قرآن من جانب اللہ ہے، محمد نے کہیں سے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، تو وہاں اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو لکھنا پڑھنا تو آتا ہی نہیں تھا، آپ کیسے جا کے کسی کے پاس لکھ سکتے ہیں؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، کیا مفہوم اس آیت کا؟ آپ نے کسی کے پاس لکھا پڑھا نہیں تھا، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، خط بالیمین، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، اسی لیے صلح حدیبیہ کے جو بنود، جو شرائط، ٹرم کنڈیشن لکھائے جا رہے تھے، اب صلح حدیبیہ کو پڑھیے، کچھ چیزوں پر اشکال ہوا یا اختلاف ہوا، آپ نے کہا مٹا دو، کہاں مٹانا ہے؟ یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اختلاف ہوا، محمد رسول اللہ پر اختلاف ہوا، اور اس لفظ کو مٹانے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ بڑھیا، تو ایک دوسری بات ہے، تو کتابت حدیث کا جواز باسا بھی کتابی کے لفظ۔ اس کے بعد کی چیزیں جو دعوتی ناحیت کی چیزیں، اسلام کی دعوت کو عالمی بنانا۔ ہاں، یہ کیسے سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ آپ نے خط دے کر بھیجا ہے، ہاں، خط دے کر کہاں بھیجا؟ مدینہ ہی میں، خط بھیجا گیا۔ اس طرح ایک دوسرے دور کے ملک میں کسریٰ کے پاس بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت علاقائی تھی، قومی تھی، وطنی تھی، یا عالمی تھی؟ عالمی۔ عالمی تھی۔ آپ دیگر انبیاء کرام کو کے قصے کو، ان کی تاریخ کو، سیرت کو پڑھیں گے قرآن میں، تو وہاں کیا آتا ہے؟ الا قومہ، الا قومہ، یا قومی، یا قوم انذر قومک، یہی اصول ملے گا آپ کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنذِرْ قَوْمَكَ، یہی تعبیر آپ کو ملے گی۔ کیا مفہوم ہے؟
ہر نبی کی رسالت، ہر نبی کی نبوت، ہر نبی کی دعوت اس کے اپنے خاص قوم، خاص علاقے کے لیے تھی، محدود ایریے کے لیے تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت بھی ایسی ہی ہے یا عالمی ہے؟ نہیں، عالمی. دلیل کوئی قرآن سے کسی کو یاد آ رہی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. اگلا فائدہ پھر اسی کتاب ہے، بادشاہوں، حاکموں اور مملکت کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت دینا. یہ دعوتی نہ اسی حدیث کو دیکھ پڑھا گیا ہے. بادشاہوں، حاکموں، ملک کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت دینا. واضح یہ فائدہ جی. کہاں سمجھ میں آیا؟ تیرا کسرا. اس طرح وہ الگ بات ہے کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ قبول کریں گے یا نہیں، کیونکہ آپ تمام خطوط کو دیکھیں، مختلف ریئیکشن رہے. کچھ لوگوں نے خط کو قبول کیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، خط کا احترام کیا، کچھ لوگوں نے نہیں احترام کیا، بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جیسے کسرا کا معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا. اگلا فائدہ، خط، رسالہ اور میسج کے ذریعے اسلام کی دعوت دینا. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتاب کتابہ. کتاب، وہی لفظ جس سے ہم نے کتابت حدیث کا استدلال کیا تھا، اسی سے دوسرا استدلال دعوتی ناحیے سے استدلال ہے. پہلا استدلال تدوین حدیث کے ناحیے سے تھا، اور ابھی یہ جو دوسرا استدلال ہے یہ دعوتی ناحیے سے. اگلا فائدہ یہ بھی دعوتی ناحیے سے ہے. اسلام کی دعوت کے لیے افراد متعین کرنا. اسلام کی دعوت کے لیے افراد متعین کرنا. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا رجل عظیم البحرین. ہے؟ رجلن نہیں، صرف رجلن. یہاں صرف ڈائٹ رجلن کافی ہے، کیونکہ رجلن کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی. اللہ کے رسول نے کس کام پہ ان کو متعین کر کے بھیجا؟ دعوتی خط لکھی. دعوتی کام کے لیے. میسنجر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پیغامبر اردو میں کہہ سکتے ہیں. اگلا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرا کے حق میں بد دعا کرنا. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ فدعا علیہم. فدعا علیہم. اور یہ صلات کو سمجھیے آپ لوگ، عربی زبان پڑھیں، عربی زبان لطیف ہے. دا لہو کا الگ معنی، دا علیہ کا الگ معنی، رغبہ ان کا الگ معنی، رغبہ فی کا الگ معنی. جب بغیر صلہ کیا ہے، اس لیے دونوں احتمال رہتا ہے. تو صلات کی وجہ سے معنی میں بہت تبدیلی ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر کیا اثر ہوا؟ اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی. اس کی حکومت ختم ہوئی. بلکہ حدیث میں یا شرعی حدیث میں یہ چیز مذکور ہے کہ اس کو خود اس کی حکومت کا خاتمہ کس نے کیا، یا اس کو قتل کس نے کیا؟ کسرا کو کے بیٹے نے. اس کے بیٹے شیروہ نام لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو اس حدیث پر آتے. فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. یہ لفظ کی بھی لطافت ہے. کسرا نے جو کام کیا آپ کے خط کے ساتھ، مزقات، آپ نے ویسے ہی دعا دی. ان یمزقوا کل ممزق. آپ اس کو الفاظ کی اور تعبیر کی، کلمات کو کس طرح، کس مقام پر کہاں استعمال کرنا ہے، یہ بھی ہم کو نبی سے سیکھنا چاہیے. آپ کو یہود کا واقعہ یاد ہوگا. آپ کے پاس وہ آ کر کیا کہتے؟ السلام علیکم کے بجائے کیا کہتے یہود آ کر؟ السلام علیکم. اما عائشہ کو غصہ آیا، بل علیکم السلام واللعنہ. ایسا ہی کام عائشہ نے
جی شیخ. آپ نے کہا نہیں، میں نے جواب دے دیا. کیا کہا تھا آپ نے؟ وعلیکم. آپ نے بس اتنا ہی کہا تھا. یہود آ کر کہتے السلام علیکم، آپ نے جواب میں کیا وعلیکم. تم جو چیز مراد لے رہے وہی چیز تم پر لوٹ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اما عائشہ غصہ، آپ نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ. تو کہا کہ آپ نے سنا نہیں الگ سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میں نے تو وہی جواب، میں نے جواب دے دیا وعلیکم. اور اس طرح یہود کی آپ جب دیکھیں گے تو اس طرح کی چیزیں ملیں گی. وہ قرآن کی واحد جو ادب سکھلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے الفاظ کا ادب. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. رائنا. وہ یہود کیا کہتے تھے؟ رائنا کہتے رائینا کہتے تھے. رائینا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے چرواہے. یرعا سے چرواہا. تو الفاظ میں بھی یہ کمال ادب ہے. الفاظ کے اختیار میں، الفاظ کی ادائیگی میں، رسول کے لیے کلمات کو اختیار کرنے میں، تعبیرات کو استعمال کرنے میں، جملوں کو اختیار کرنے میں ایک تو کمال ادب، دوسرا اس ناحیے کا بھی ادب کہ کوئی شراکت نہ ہو، کوئی شرکت نہ ہو، کوئی توحید میں خلل نہ آئے. دونوں طرح کی چیزیں. غلو سے بھی منع کیا گیا، ایاکم الغلو، اور نبی کے مقام نبوت اور شان رسالت کا بھی خیال کیا گیا کہ گستاخی بھی نہ ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی. یہ کمال ادب ہے. رسول کی مجلس میں، رسول کے سامنے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ رسول کی حدیثوں کے سامنے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ایک ناحیہ ہے. دوسرا ناحیہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ ادب اس طرح کا ادب کرنے لگو کہ غلو ہو جائے، آپ کی نبوت کے مقام کو، رسالت کے مقام کو ربوبیت اور الوہیت تک پہنچا دو. وہاں پر پھر بندش بھی لگائی، ایاکم الغلو لا تطرونی کما طرت النصارى انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اگلا فائدہ، خبر واحد کا حجت ہونا. یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی کے ایک ذریعے دوسرا پیغمبر تک بھیجا گیا. ایک ہی کو آپ نے بھیجا، رجل کو بھیجا، رجال کو نہیں بھیجا. اور یہ اہم موضوع آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے تفصیل سے. اگلا فائدہ، اسباب، ذرائع اور آپ کو جو سورسز اللہ نے دیے اس چیز کا استعمال کرنا اسلام کی دعوت کے لیے. ہر آدمی کو اس کی وسعت، اس کی طاقت کے اعتبار سے جو اس کو واسطے، ذریعے، سورسز ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرنا اسلام کی دعوت اور لوگوں کو تک اسلام پہنچانے کے لیے. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بکتابی سے شیخ. بکتاب ہی رجل، بکتاب ہی رجل. کیونکہ آدمی جس قدر ہے اس کو طاقت، اسی قدر وہ مکلف ہے. اور یہ ایک اہم اصول ہے. اور یہ چیز سورہ بقرہ کے اخیر میں متعدد آیتوں میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ ایک اہم اصول ہے. تمام جگہوں پر یہ اپلائی ہوتا. کھڑے ہو کر نماز کی طاقت نہیں، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کر نہیں طاقت ہے لیٹ کر پڑھیے، اشارے سے پڑھیے. لیکن معاف نہیں جب تک انسان کے اعضاء ہوش و حواس سالم میں، نماز معاف نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اگلا فائدہ جو دعوتی ناحیہ لیے ہوئے، یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینا. یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسرا سے. آپ نے اسلام کی دعوت دی کس کو؟ اسرا. اسرا. کسرا. ہاں الحمدللہ کسرا. ہو گیا بھائی. اچھا، تخریج کی ناحیے سے ایک چیز نہیں بتا چکا شروع میں. تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مقام پر ذکر کیا. ایک تو یہی جو سب سے پہلی مرتبہ جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 64. آگے 3 مقامات پر اور ہے، تو اس کا کم سے کم باب کی جانب اشارہ کر دے رہا ہوں. پوری حدیث تو نہیں پڑھ سکتے اب. ابھی جیسے چونکہ ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں تو شروع کی کتاب ہے، تو جو حدیث نمبر 64 ہم پڑھے آج وہ پہلی مرتبہ ہے. باقی آگے 3 مقامات پر اور ہے، وہ ابھی نمبر آپ کے سامنے ہے. اور یہی نمبر جو ہارڈ کاپی فتح الباری میرے پاس ہے اس میں بھی وہی نمبر ہے، کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ. نمبر پہلا نمبر ہے 2939،
باب کیا بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر؟ باب پڑھیے، یہ جو باب ہے امام بخاری کا. باب دعوت اليہودی والنصارى. یہی شاید ابھی جو آپ کو سب سے آخر میں فائدہ بتایا، یہودی اور نصرانی کو اسلام کی دعوت دینا. اور آپ جب رسائل پڑھیں گے جو خطوط آپ نے لکھے تو تقریباً تمام میں سورہ آل عمران کی آیت ملے گی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. تو یہ اہم نقطہ ہے. اور تبویب بہت اہم ہے امام بخاری کی. کبھی کبھی حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ تبویب نہیں سمجھ میں آتی، لیکن یہاں تو واضح دعوت الیہودی والنصرانی، یہودی اور نصرانی کو اسلام کو دعوت، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا. ہلو. ہاں دوسرے مقام پر یعنی جو تیسرا نمبر ہے 4424 4424، یہاں پر کیا باب باندھا امام بخاری نے؟ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا. کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و قیصر. ہاں تو اس حدیث میں کسرا کی جانب بھیجنے کا تذکرہ ہے. ایسا دوسری حدیث اس میں قیصر کا بھی تذکرہ ہے. وقت رات اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. امام مسلم نے کئی نام ذکر کیے یا اشارہ کرتے ہیں رسائل، اور رسائل دعوت کے نائے سے رسائل کو پڑھتے ہیں. پہلے امام بخاری نے کی تبویب کو دیکھتے. آخری جو نمبر جو امام بخاری نے ذکر کیا 7264، کتاب اخبار الاحاد. آپ کو ایک فائدہ بتایا گیا، خبر واحد کا حجت ہونا. کیا باب باندھا امام بخاری نے؟ ما کان یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الامراء. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کو بھیجنا. یہ عمرہ کو آپ بھیجتے تھے، اکیلے بھیجتے تھے، انفرادی بھیجتے تھے، کئی لوگوں کو بھیجتے تھے؟ اکیلے نہیں، ہر علاقے میں الگ الگ لوگوں کو بھیجتے تھے یا ایک علاقے میں ایک کو بھیجتے تھے؟ ایک علاقے میں ایک ہوتا ہے. عموماً ایک علاقے میں ایک بھیجتے تھے. کئی لوگوں کو ایک ساتھ بھیجا تو مختلف علاقوں میں بھیجا، اس لیے عمرہ. اور اس سے پہلے ابھی جیسے بتایا تھا کہ جب آپ کو کوئی چیز پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ چیز بخاری میں ملتی ہے تو بخاری میں پڑھیے اور دیکھیے کہ وہاں بخاری کی تبویب کیا اس پر. جیسے آپ اس ایپ میں حدیث کی 9 مشہور کتابیں، یا 9 کو آپ نہیں لیجیے، کتب ستہ کو لیجیے. آپ کتب ستہ میں دیکھیے کہ اخبار احاد نام سے کوئی کتاب ہے. اس میں ایک مرتبہ اس نائی سے کتب ستہ کو صرف ابواب کتابوں کی چیکنگ کر ڈالیے. کتاب الصوم، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، نکاح، طلاق، رضا، جہاد، مغازی، یہ سب ملیں گے. لیکن دیکھیے اخبار الاحاد نام سے کوئی کتاب ہے. یہ دقت امام بخاری کی تبویب کی اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں صحیح بخاری کے اندر. تو شاید صحیح بخاری کے علاوہ کسی کتاب میں آپ کو اخبار الاحاد نام سے کوئی کتاب نہ ملے. یہ امام بخاری کی تخریج کے نائے سے ہوا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مقام پر ذکر کیا؟ 3 4. ایک تو ہم پڑھے جو حدیث نمبر 64 ہے کتاب العلم. باقی 3 مقام جو آپ کے سامنے، یہ 2939 جو کتاب الجہاد ہے، 4424 جو کتاب المغازی ہے، پھر 7264 کتاب اخبار الاحاد. شیخ یہود و نصارہ کا جو فائدہ آپ لکھا ہے شیخ، تو کسرا تو یہود و نصارہ میں سے نہیں تھا نا؟ کس میں سے تھے؟ شیخ مجوسی میں سے تھا نا وہ؟ اللہ عالم چیک کرنے پڑے گا اس نائے سے. تو پھر فتح الباری پڑھنا پڑے گا، وہاں جہاں پر یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس پس منظر میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا وہ پڑھنا پڑے گا. کچھ مطلب مثبت یا منفی ابھی نہیں کہہ سکتا میں اس بارے میں بھی. یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جب نجاشی کو اسلام، اگر مطلب فکس ہے کہ مجوسی تھا، جب مجوسی کو اسلام کی دعوت دی جائے گی تو یہودی اور نصارہ کو بدرجہ والا. اور نجاشی جو تو بھی آپ نے نصرانی تھا نا شیخ؟ اللہ والا مجھے کنفرم نہیں، میں کچھ مطلب مثبت یا منفی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. سورہ آل عمران کی جو آیت ہے تقریباً وہ آیت اکثر خطوط میں آپ نے لکھی، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. اہل کتاب میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہود اور نصارہ. یہود و نصارہ. اور ہمیں اسلام کی دعوت صرف یہود و نصارہ کو نہیں دینا. جب آپ
پورے اسلام کو دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھیں گے. کافۃ للناس. ہاں تو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا یا ایھا الناس، تو اسلام کی دعوت سب تک پہنچانا ہے. وہ یہودی ہونے دو، نصرانی ہونے دو، بدھزم ہونے دو، سکھ ہونے دو، کچھ بھی ہونے دو، جو بھی اسلام والا بندہ نہیں ہے، جو بھی اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، ان تمام تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے. یہ اسلام کو دعوتی ناحیے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے. کچھ چیزیں شاید بولا تو بتانے کو. ہاں، اس حدیث کا جو اصل موضوع کیا ہے؟ دعوتی. امام بخاری نے جو تبویب کی ہے وہ حدیث کے ادا کے سیگوں کو بیان کرنے کے ناحیے سے، مناولہ اور مکاتبہ کو. لیکن پوری حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پر کیا موضوع غالب ہے؟ دعوت، دعوت. کس چیز کی دعوت؟ دین کس چیز اسلام کی کی. طرف؟ اسلام کی طرف، توحید کی طرف. کن لوگوں کو؟ ان تمام لوگوں کو جو اسلام کی دعوت کو نہیں مانتے یا جو اسلام والے نہیں ہیں، جو اسلام ابھی تک قبول نہیں کیے. جو بھی غیر مسلم ہے، نام ان کا کچھ بھی ہو، جو بھی غیر مسلم ہے ان تک اسلام کی دعوت پہنچانا. ابھی جو آج ہم حدیث پڑھے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رسالے کو ہم نے پڑھا نہیں، لیکن چونکہ اشارہ کرتا ہوں میں اس کی جانب، کیونکہ ہم کتاب العلم سے شروع کیے. ایک رسالہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، لیکن وہ حدیث پہلے گئی. ہم جو حدیث شروع کی کتاب العلم سے، تو بخاری کی حدیث نمبر 7 میں جو لمبی حدیث ہے وہ وہاں پر آپ کے اس رسالے کا تذکرہ ہے، یا وہ رسالہ موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں جو آپ نے ہرقل کو لکھا تھا. تو وہ حدیث میں شو کر رہا ہوں آپ کو، لیکن حدیث طویل ہے. اور یہ حدیث بھی جو ہرقل کی جانب لکھا ہوا رسالہ جہاں موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. طویل حدیث ہے، جو گفتگو ہوئی ہرقل کی ابو سفیان سے، ایک لمبی گفتگو، اور اس وقت کی گفتگو جب ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے. سب کچھ صحیح صحیح کہا، کہیں بھی جھوٹ نہیں بولا ابو سفیان نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسالہ ہے ہرقل کی جانب، یہاں سے شروع ہوتا ہے. پڑھیے رسالہ پڑھیے، یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ ہے، کم سے کم اس کو یہاں تو ہرقل والا رسالہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں پڑھیے. بسم اللہ آواز آ الرحمن رہی میری برابر؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، بسم اللہ الرحمن، یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل. هرقل عظیم الروم. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فإني أدعوك دعایت الاسلام. بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اریسیین. اریسیین الأريسيين. صاف نہیں دکھ رہا شیخ، وہ کیا ہوا؟ عبارت صاف نہیں دکھ رہی. ہاں تھوڑا کچھ زوم ہوگا، کر ایشو کے. ہوگا. جی شیخ. آپ حدیث نمبر 7 کو اپنے پاس چیک کر سکتے ہیں. مجھے اور آئیڈیا نہیں کیا کر سکتے ہیں اس کو. میں کلیئر ہے. ہاں ہو سکتا ہے مجھے مطلب کچھ میرے لوگ کا کچھ مسئلہ ہو. حدیث کیونکہ یہ بڑی ہے جو اس لیے لوگ تھوڑا دیکھ رہے ٹائم. ہیں وہ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، تھوڑا اپنی ہاں اسکرین پہ زوم کر سکتے ہیں. ہاں جزاک اللہ. ہاں ٹھیک، پڑھیے آیت پڑھیے اہل الکتاب. ہاں کنٹینیو رہیے، پڑھیے. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا ولا نشرکا ولا شیخ غلطی نشرك ہو گئی. به شيئا جی ولا ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا
اش فقولوا فقولوا اشهدوا. اشهدوا، فقول فقولوا اشهدوا. فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ہاں دیکھیں یہاں پر رسالے کی شرح مقصود نہیں، یہاں پر صرف اس لیے ہم نے پڑھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا رسالہ ہے، آپ نے یہی لکھا تھا، ایسا ہی لکھا تھا کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس، ہرقل کے پاس. اور یہ رسالہ اسی طرح موجود، باقی جو رسائل ہیں وہ دوسری کتابوں میں، مطلب صحیح بخاری میں نہیں، دوسرے سیرت کی جو کتابیں وہاں پر ان لوگوں نے تذکرہ کیا، لیکن ہرقل کے پاس جو رسالہ آپ نے لکھا وہ بخاری کی اس حدیث میں موجود ہے. حدیث نمبر کتنا بخاری کا؟ یہ 7 اور مسلم میں بھی موجود ہے، مسلم میں 1773 پر. آپ جا کے تخریج میں چیک کر لیں گے، ساری چیزیں انشاءاللہ. موجود ہیں. تو یہ تو ہرقل کے پاس لکھا ہوا رسالہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا، اور رسالے کی شرح مقصود نہیں. البتہ آخر میں رسالے کی جانب یا رسائل کی جانب اشارہ کرتا ہوں، آپ کہاں پڑھیں گے. آپ نے کن کو رسالہ لکھا، اس کی جانب امام مسلم نے وہ حدیث ذکر کی انس رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کو مسلم میں ہی پڑھتے ہیں. مطلب اپنی زبانی کچھ کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ حدیث ہم مسلم میں پڑھیں تاکہ واضح ہے. یا جن لوگوں کے پاس آپ نے رسائل لکھے، تمام کا نہیں لیکن کچھ کبار لوگوں، کبار رؤسا کا تذکرہ یہاں پر ہے جو انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں. کتاب الجہاد میں امام مسلم نے تبویب کی کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ملوک الکفار، کافر بادشاہوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط. ہاں پڑھیے انس کی روایت پڑھیے. ان نبی اللہ عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى ہاں كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بس کافی. یہاں پر انس رضی اللہ عنہ اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کن کو خط لکھا. 3 بادشاہوں کا صراحتاً نام لے کر. کسرا کو لکھا، کسرا کا واقعہ تو ہم پڑھے آج کی حدیث میں. اسی طرح قیصر کو لکھا، نجاشی کو لکھا. یہ 3 صراحت کے ساتھ نام، کسرا، قیصر، نجاشی. پھر ایک عمومی بات، الی کل جبار یدعوہم الی اللہ، اور ہر سرکش اور جابر بادشاہ اور حکمراں کے پاس کیا میسج دے کے بھیجا؟ یدعوہم الی اللہ، سب کو اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف آنے، اسلام کی طرف آنے کی دعوت. اور وہی سورہ آل عمران کی آیت. اس حدیث کا فائدہ کیا ہوا جو مسلم کی حدیث ابھی آپ کے سامنے ہے؟ اس میں ایک عمومی بات کہی گئی کہ تمام بادشاہوں، سرکش بادشاہوں کے پاس آپ نے خط لکھے. 3 بادشاہوں کا نام ہے یہاں پر، کسرا، قیصر، نجاشی. کس کو کہتے ہیں کسرا، کس کو کہتے ہیں قیصر، نجاشی، یہ میں بتا نہیں رہا ہوں، امام نووی نے شرح میں تذکرہ کیا، آپ یہاں پر پڑھ لیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کسرا کون ہے، قیصر کون ہے، نجاشی کون ہے، یہاں پر امام مسلم نے تذکرہ کیا. اور امام نووی نے اور حافظ ابن حجر کی خوبی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے یہاں فتح الباری میں جمع کر لیا. ایک دوسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو، میسج کو پڑھنا ہو تو کہاں پڑھیں گے؟ کچھ چیزیں جیسے بتائی گئی کہ حدیث کی کتابوں میں، جیسے بخاری میں کی حدیث نمبر 7 آپ کو بتائی گئی، یا یہاں پر مسلم کی حدیث بتائی گئی کہ ان بادشاہوں کا تذکرہ جن کے پاس آپ نے خطوط لکھے، قیصر کے پاس، کسرا کے پاس، نجاشی کے پاس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا ہے تو کہاں پڑھیں گے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں، شاید زاد المعاد کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ. جی. ان کی زاد المعاد، ابن قیم رحمہ اللہ. ابن قیم. زاد المعاد کی جو تیسری جلد ہے، تیسری جلد کے اخیر میں پیج نمبر 600 سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل کا ہی تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا ہی تذکرہ. آپ نے کیا لکھا، کیا الفاظ تھے، وہ ساری چیزیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کی. اردو میں پڑھنا، آپ کو اردو میں پڑھنا ہے تو قاضی سلیمان منصور پوری علی حدیث عالم ہے، نام سنا آپ لوگوں نے ان کا؟ جی. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. کیا نام ان کی کتاب کا؟ رحمت رحمۃ للعالمین. للعالمین. اردو میں سیرت پر اس جیسی مفصل کتاب نہیں ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ للعالمین جیسی مفصل کتاب اردو میں نہیں ہے.
اور دوسری خوبی کہ اہل حدیث عالم ہے۔ جی تیسری کتاب جو شیخ صفی الرحمان مبارک پوری کے الرحیق المختوم، اخیر میں یہ کتاب بہت مشہور ہوئی شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن خوب استفادہ کیا۔ آپ الرحیق المختوم پڑھیے، خوب استفادہ کیا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ اللہ عالمین سے۔ تو ان مقامات پر آپ تاریخ سیرت کی ان کتابوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رسائل، ان خطوط کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے بادشاہوں یا سربراہان مملکت کو لکھے، کیونکہ آج جو حدیث تھی اس کا اصل موضوع کیا تھا؟ حکام کو، سربراہان کو، جو مملکت کے ذمہ داران ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور 2-3 منٹ بات کر کے اس درس کو رکتے ہیں، حدیث پر بات مکمل ہوگی۔ آپ جب اسلام کو پڑھتے ہیں دعوتی ناحیے سے، جو اس ناحیے سے آپ دیکھیں گے تو پورا کا پورا اسلام دعوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دائی ہیں، یا مکمل دائی کسی کو دیکھنا ہے تو اور کس کو دیکھنا ہے؟ نبی صلی مکمل دائی کی سیرت پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے۔ جس طرح معاشرت پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن۔ مکمل دائی جی کی سیرت دیکھنا ہے تو کس کو پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ اس ناحیے سے آپ دیکھیں دعوتی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کے ناحیے سے دیکھیے، آپ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو تیار کیا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کیا مفہوم ہے؟ میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے تربیت ہو رہی، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، پانی میں ڈال دیے جاتے تابوت میں رکھ کے، لیکن وہ ڈوبتا نہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح کی چیزیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے میں کچھ اس طرح ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں صحیح واقعات کی روشنی میں؟ کچھ ایسی چیز کی ایسا لگ رہا کہ من جانب اللہ کی آپ کی نگرانی ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچپنے میں کچھ ایسا حادثہ، ایسا واقعہ کسی کو یاد آ رہا ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، عام انسان نہیں ہے؟ نہیں ذہن جا رہا کسی واقع شق کے صدر، وہ جو سینہ، ہاں سینہ چاک کرنا، جی اس سے دائی حلیمہ کے گھر پر جب آپ تھے، جب بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، شق صدر کا واقعہ کئی متعدد مواقع پر سیرت کی کتاب میں موجود ہے، لیکن 2 واقعہ جس میں کوئی کلام نہیں، صحیح ہے۔ ایک تو بچپن میں جب آپ دائی حلیمہ کے گھر تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، دوسرا معراج کے موقع پر۔ اور بھی چیزیں، اور بھی مواقع سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ ان دونوں واقعات پر کوئی کلام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سینے والا کو، نہیں ہے، ہاں معراج والی پہ روشنی ڈالے تھوڑا۔ نہیں، وہ اسراء اور معراج کی روایتوں میں ملے گا، کیونکہ ابھی دعوتی نائے سے کچھ چیزیں بتانا ہے تو چیزیں رہ جائیں گی۔ تو جبریل نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور بچے پھر گھر پر واپس آئے دائی حلیمہ کے ساتھ کہ ایسا ایسا ہو گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شاید جا کے واپس کر دیا ان کے گھر پر، عبد المطلب کے پاس، ان کے دادا کے پاس۔ غالباً انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نرى اثر المخیط فی صدرہ، سلنے کے نشان کو، چاک کے نشان کو، جیسے ابھی سرجری ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، اس کے نشان رہتے ہیں، انس کہتے ہیں وَكُنَّا نَرَى أَثَرَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ۔ اس واقعے سے کچھ تو اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی من جانب اللہ تربیت ہو رہی تھی، کیونکہ جو نبوت کا بار، دعوت کی جو عظیم ذمہ داری سونپنی تھی، وہ آسان کام نہیں تھا۔ اور سورہ احزاب کے اخیر میں جو آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن حملها الانسان واشفقنا منها، پھر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ قرآن کا نزول، قرآن کو اٹھانا، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ حشر کے اخیر کے آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو محمد کے دل پر نازل کیا جا رہا ہے۔ انا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا۔ ثقيلا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ملاحظہ کیجئے تو آپ لگے گا آپ کو کہ نبی کو ایک عظیم منصب کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اور شاید یہ بھی ایک وجہ رہی ہو، اسی وجہ سے کہ جب پہلی وحی آئی آپ کو بہت زیادہ ڈر لگا۔ کتاب بدء الوحی میں امام بخاری نے حدیثیں ذکر کی ہیں، آپ آ کر اماں خدیجہ کے پاس کیا کہتے ہیں؟ خشیت والا نفسی،
محدثین نے متعدد معنی بیان کی، ان میں سے ایک معنی بھی خشیت علی نفسی یعنی الموت، مجھے موت کا ڈر لگ رہا ہے، تسلی دیتی ہے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس کے بعد پھر فوراً وہی نہیں آتی، ایک عرصہ ہوتا ہے، دورانیہ ایک لمبا ڈوریشن ہے، پھر سورۃ المدثر نازل ہوتی۔ کیوں یہ وقفہ ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے نبوت کے بار کو، دعوت کے بار کو اٹھانے کے لیے۔ اور اس نائے سے جب دعوت کا حکم آتا ہے تو آپ علی الاعلان دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، کس طرح دعوت کا کام کرتے ہیں؟ اس کو سیرت کی کتاب میں سری دعوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا معنی سری دعوت کا؟ پوشیدہ پوشیدہ دعوت، خفیہ دعوت، جو دائی اور مدعو کے درمیان، جو دائی اور مدعو کے درمیان۔ اس ناحیے سے اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں، ایسے واقعات ہوں، تو اس طرح کام بھی ہمیں کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کا پرچار کیا جائے۔ اور اس سری دعوت یا خفیہ دعوت کا مرکز یا سینٹر کہاں تھا؟ دارالارقم۔ دار ارقم۔ ایک لمبا زمانہ جو 2 سے 3 سال تک ایسا ہی گزرا، نبی کی دعوتی زندگی، یعنی نبی بنائے جانے کے بعد 2 سے 3 سال ایسا ہی گزرا کہ سب لوگ کو کھل کر دعوت نہیں دی جاتی، خفیہ دعوت تھی۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا عام ہوئی تو وہ 10 سال، یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے، یہ 3 سال ادھر نکل گیا، باقی 10 سال۔ یہ 10 سال کیسا گزرا؟ یہ پورا درد و کرب اور علم میں گزرا۔ پوری تاریخ، پوری سیرت پڑ جا رہی ہے، اور خاص طور پر اماں خدیجہ کی وفات کے بعد اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد حالات اور بھی ناگفتہ ہوئے۔ یعنی جو مکہ آپ کا گھر تھا جہاں آپ رہتے تو وہاں آپ رہنا دوبھر ہو گیا۔ 2 مقامات کی جانب آپ نے ہجرت کی۔ کہاں پر؟ حبشہ کی جانب صحابہ کرام نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اور مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے مدینہ قاصد بھیج دیا تھا۔ قاصد والی بات رہ گئی تھی بیچ میں بتانے کو، عمرہ اور ملوک کی جانب بھیجنے کا، یا دعوت کو عالمی بنانے کا۔ کل جو حدیث ہم پڑھے تھے اس میں بخاری میں نہیں، غالباً مسلم میں، جو آپ کے زمام بن سالبہ نے سوال کیا تھا، زعم رسولک، یاد آ رہا ہے یہ نقطہ آپ لوگوں کو؟ بخاری میں نہیں، غالباً مسلم میں لفظ کیا معنی زعم رسولک کا؟ گمان آپ کے قاصد کا، آپ کے پیغامبر کا، جن کو آپ نے قاصد بنا کر بھیجا ہے، یا آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں جن کو آپ نے دائی بنا کر بھیجا، وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعوتی مہم پر صحابہ کرام کو لگایا تھا یا نہیں؟ جی شیخ۔ اسی کی تصدیق، تاکید اور توثیق کرنے کے لیے زمام بن سالبہ آئے تھے، جو کل کی حدیث ہے۔ بلکہ اس ناحیے سے آپ دیکھیں تو مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے مدینہ میں لوگوں کو مامور کیا تھا۔ آپ مدینہ ہجرت کر کے نہیں پہنچے، لیکن مدینہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس نقطے پر آپ نے غور کیا کبھی؟ جی شیخ۔ یہ دعوتی نقطہ تھا۔ اور ایک جب تک حضرت دعوت، مصعب کو بھیجا تھا۔ ہاں، مصعب بن عمیر کو، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ اور اسی جب دعوتی، یا یہ کہہ لیں دعوت کے لیے کوئی مناسب مقام نہیں ملا، تو آپ مکہ کے قریب ایک جگہ گئے جس کو ہم طائف کہتے ہیں، جو پہاڑی پر واقع ہے، لیکن وہاں بھی نتیجہ اچھا نہیں رہا۔ پھر اخیر میں یہ دعوت نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا جہاں مسلمانوں کی حالت مکہ میں اچھی نہیں رہی، جب تک مدینہ ہجرت نہیں کیے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں 10 سال یہ امن و سکون کا ماحول رہا، اس لیے شریعتیں دیکھیں کہاں نازل ہوئی، صلاۃ کے علاوہ، نماز کے علاوہ، نماز مکہ میں فرض ہوئی، باقی مکمل شریعت کہاں مکمل ہوئی؟ ارکان اسلام، صوم کی فرضیت مدینہ میں، زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں، حج تو اخیر میں فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس ناحیے سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دائی بنا کر بھیجا گیا، اور جب تک دعوت کا کام مکمل نہیں ہوا تب تک اللہ نے آپ کو دنیا میں رکھا۔ جب دعوت کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ یہ دعوتی طور پر مکمل مختصر سیرت ہے۔ سورۃ النصر پڑھیے، اذا جاء نصر اللہ۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ سورت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں نازل ہوئی، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک زمانہ تھا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتے تھے، یا اسلام قبول کر لیے
بیٹا نے قبول کر لیا تو باپ کو نہیں بتا رہا ہے، باپ قبول کیا تو بیٹے کو نہیں بتا رہا ہے. ایک گھر کے سارے فرد آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کیوں؟ کہ اپنے اسلام کا اظہار کرنے کی حالت میں نہیں تھے. عمر بن خطاب اسلام لائے تو کچھ حالت بدلی، لیکن ایک دور یہ آیا فتح مکہ کے بعد، یدخلون فی دین اللہ افواجا، افواج. جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. جب اسلام پھیل گیا، دعوت مکہ کا مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا. اور ایک دوسرا نقطہ، اس ناحیے سے آپ صلح حدیبیہ کو پڑھیے. صلح حدیبیہ کو لوگ الگ الگ ناحیے سے پڑھتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے رجحانات ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کو پڑھیے. یہ جو دعوت کو عالمی بنانے کا کام، بادشاہوں، سربراہوں، حکومت کے ذمہ داروں کو خط لکھنے کا کام آپ نے کب کیا؟ ایک قاضی سلمان منصور پوری کی کتاب رحمۃ اللہ عالمین اور الرحیق المختوم پڑھیے. باقی اس کے علاوہ اور کسی دوسری کتاب میں یہ اثرات نہیں ملی. بادشاہوں کو خط کب آپ نے لکھا؟ صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد. ایک نیا موڑ لیا صلح حدیبیہ میں، گرچہ جو صلح کے شرائط لکھے گئے، جو ٹرم کنڈیشن تھی، بظاہر تو سخت تھی، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی مسلمانوں کو ملی اور ایک نیا موقع ملا، ایک نیا چانس ملا اسلام کی دعوت کا، اور غزوات کے ناحیے سے بھی یکسو ہو کر بعض علاقوں سے بعض لوگوں سے جنگ کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو نبوت کے ملنے کے بعد ایک تو شروع کا 3 سالہ دور جو خفیہ دعوت، اس کے بعد 10 سالہ دور جو تقریباً درد و علم والا ہی دور ہے، پھر مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ تک ایک موقف ہے. صلح حدیبیہ کے بعد بہت کشادگی ہوئی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد عظیم بشارت، عظیم فتح، اس کے بعد حجۃ الوداع، اس کے بعد چند ماہ آپ زندہ رہے. اس کے بعد جب دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگ جوگ در جوگ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو گئے. تو اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ تبلیغ کا کام، دعوت کا کام مکمل ہو گیا. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. رکتے ہیں پر نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، ایک دو سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں. شیخ اس میں ظالم کے خلاف بد دعا کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے شیخ. ہاں فدا علیہم ان یمزقوا کل ممزق. اچھا، ایک چونکہ ہم دعوتی ناحیے سے آج گفتگو کیے تھے، یہ نقطہ ضروری ہے. جب ہم دعوتی زندگی پڑھتے ہیں تو بد دعا کا پہلو کم ہے. بد دعا یعنی بد دعا، دونوں چیزوں میں فرق ہے. بد دعا یہ اصل نہیں ہے، یا سختی اصل نہیں ہے. اصل کیا؟ نرمی ہے، اصل رفق ہے، اصل لین ہے. فقولا لہ قولا لینا. موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فقولا لہ قولا لینا. عمومی طور پر رفق ہے، نرمی ہے، دعا ہے، بد دعا نہیں. لیکن حالات بہت ہی ناگفتہ بھی ہو گئے تو وہاں بد دعا ہے. بد دعا عمومی حالت میں نہیں ہے. جی شیخ، ورنہ جزاک اللہ. آپ کو سب سے زیادہ، آپ کو جسمانی طور پر سب سے زیادہ طائف میں ستایا گیا، لیکن آپ بد دعا نہیں کرتے ہیں. اور آج کے ناحیے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک کی مکمل اتھارٹی آپ کے پاس آ جائے اور یہ کہے کہ، اور ملک کا آرمی لشکر آ کر کہے کہ آپ بولے تبھی ہم اس ملک پر حملہ کر دیں، اس طرح کی کنڈیشن تھی. ملک الجبال آ کر کہہ رہا، لیکن آپ کہہ رہے نہیں. ان سے تانوت بک علیہم الاخشبین کا آفر ہے، اور آپ کہہ رہے نہیں. ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا. مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے وہ لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے. آپ کو ذاتی طور پر احد میں سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی ہیں عمومی حالات میں. جب حالات بہت ہی ناگفتہ پہ ہو گئے تو آپ نے بد دعا کی. آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، طائف والے ہی پس منظر میں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ منظر نہیں لے سکتے کہ ہر حالت میں بد دعا کرنا، عمومی حالت میں نہیں. حالات جب بہت ہی ناگفتہ میں ہیں تو بد دعا کی بات بھی ہے. ہاں، واضح ہے جواب نا؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر. ہاں، تو یہ نقطہ، مطلب یہ فائدہ ہم نہیں لے سکتے کہ ہر کس و ناقص پر ہمیشہ بد دعا. ہمیشہ بد دعا نہیں، یہ نبی کی شان رحیمی کے خلاف ہے. کیوں؟ آپ کو کیا کہا؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. ہاں، ایک سوال کسی اور کا ہے تو کر سکتے ہیں.